السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے جو ایک ہماری نام نہاد جرنلسٹ ہے غریدہ فاروقی۔ اب بہت ساری خواتین جو ہے اس وقت جرنلزم میں ہیں، ان میں سے زیادہ تر تو جینون ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ بظاہر انہوں نے لبادہ جو ہے یا یوں کہہ لیں میک اپ جو ہے وہ جرنلسٹ کا کیا ہوا ہے، لیکن کام یہ ہماری جو جی ایچ کیو والے ہیں یا آئی ایس آئی ان کے لیے کرتی ہیں۔ زیادہ بہت ساری خواتین ہیں، جیسے وہ مہر بخاری، اب تو غالباً وہ مہر عباسی بن چکی ہے، اور پھر ایک وہ پارس جہاں زیب تھی، اس کے علاوہ وہ ایک شفا یوسف شفا زئی، آج کل اس کی ذرا اتنی نہیں بن رہی، تو ایک لمبی لائن ہے ان کی۔ حالانکہ ان کو جب موقع ملا ہے صحافت میں آنے کا، تو اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ بھئی آپ پڑھ لکھ کر آئیں گے تو پھر جو ایک صحافتی اصول ہوتے ہیں ان کے تحت کام کریں۔ اگر یہاں بھی آپ نے اپنے حسن کو کیش کروانا ہے اور جن جرنیلوں کی جو مستیاں ہیں ان کے کام آنا ہے، میرا مطلب سیاسی مستیاں، ویسے نہیں میں کہہ رہا، ویسے تو ہمارے جرنیل جو ان کو بہت سارے فلمی ستارے بھی اس کام کے لیے اویلیبل ہیں، تو یہ صحافت میں بھی یہ ساری استعمال ہو رہی ہے، تو غریدہ فاروقی بھی ان میں سے ایک ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا تھا اس نے کہ جب وہ بلوچ خواتین آئی تھی، مہرنگ بلوچ اور دوسری بیویاں یہاں پہ اپنی مظلومیت لے کر کے، بھائی کتنے سالوں سے آپ نے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، تو ان سے بجائے ریاست جو ہے مکالمہ کرتی اور ان سے پوچھتی بھائی کہ آپ کیا سچ کہہ رہے ہیں اور کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ غریدہ فاروقی جیسی یہ اور ایک اور خاتون تھی، یہ گئیں اور عجیب طرح کے انہوں نے انٹرویو کیے اور ان کو جو ہے ان کی ساری جو جد و جہد ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہمیشہ انہی کے کام آتی ہے۔ تو تازہ ترین اس نے جو کارروائی کی ہے، میں اس کے حوالے سے آج میں نے زیادہ بات کرنی ہے۔ تو اب یوں تو اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، تو ان کی انہوں نے جو جتنی ہماری یہ سیاسی جماعت ہے نا، سیاسی مزدور جو ہیں بشمول مسلح سیاسی جماعت، ان سب کو اس وقت جو ہے وہ بیک فٹ پہ کر رکھا ہے، اور اپنی اسی پالیسی کے تحت مولانا جو ہے وہ مسلسل انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بی بی جو ہے غریدہ فاروقی، یہ بھی جو ہے مولانا کے پاس پہنچ گئی انٹرویو لینے کے لیے، اور یہ وہ غریدہ فاروقی ہے جس نے جب یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم اس کی پہلی تعیناتی ہوئی تو ظاہر ان کو چارج نہیں مل رہا تھا، تو اس نے جیسی ہی تعیناتی ہوئی تو اس نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں پورا قصیدہ پڑھ دیا موصوف کے مردانہ حسن پر، کہ ناک ستواں ناک اور پتہ نہیں طرح کمان کی طرح کھینچی ہوئی بھویں، ایسی ایسی باتیں لکھی ندیم انجم کے بارے۔ بھائی وہ ایک جرنیل ہے، وہ کوئی کسی ڈرامے کا یا کسی افسانے کا ہیرو نہیں ہے۔ تو اس بی بی نے پوری اس کی جو ہے مردانہ حسن کی ایسی تعریف کی کہ رضیہ بٹ اور یہ جو خواتین کے افسانے لکھتی ہیں وہ بھی سب کو پیچھے چھوڑ دی۔ تو وہ ٹویٹ اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس ڈی جی آئی ایس آئی پرست بی بی نے مولانا سے انٹرویو کیا اور ان سے یہ پوچھا، آئی انہیں کے ایجنڈے پہ تھی کہ مولانا نے جو جنرل باجوہ اور فیض حمید کے حوالے سے باتیں کی ہیں تو ان کو کارنر کیا جائے۔ تو اس نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے تو کہا کہ تحریک عدم اعتماد والی جو میٹنگ تھی جس میں سارے سیاستدان لائن حاضر تھے، تو اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے، جبکہ فیض حمید تو ٹرانسفر ہو کر اس وقت کور کمانڈر کے طور پہ پشاور جا چکا تھا۔ اپنی طرف سے اس بی بی نے مولانا فضل الرحمان کی طرف گگلی پھینکی تھی کہ اب ان کو کلین بولڈ کر دے گی، لیکن جواب میں مولانا صاحب نے ایسا بلہ گھمایا کہ وہ گیند جو تھی نا وہ سیدھی جی ایچ کیو کی جو کھڑکی ہے نا وہ توڑ کر اندر جا گری، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جنرل ندیم انجم جو ہے ہمارا بڑا معصوم سا بولا بالا، جس کی یہ تعریفیں کر دی، اس کی ٹیبل پہ جا گری۔ مولانا نے کہا کہ ہاں، پہلے تو انہوں نے فیض والی جو بات ہے اس کی وضاحت کر دی، اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہ غلط ہوا مجھ سے، اور ساتھ ہی یہ بھی کھل کر بتا دیا کہ جو یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ اس میٹنگ میں موجود تھا۔ اب یہ بی بی غریدہ فاروقی جو ہے یہ تو اس ڈی جی آئی ایس آئی کی کس قدردان ہے، وہ تو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ اس نے پورا ایک قصیدہ لکھا تھا اس کے مردانہ وجاہت کے بارے میں۔ تو اس بی بی سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ مولانا کی اس بات کو جو ہے، جو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے فیض حمید کے حوالے سے اور اس ڈی جی کی طرف اشارہ کر دیا، اس کو آن ایئر جو ہے وہ جانے دیا جائے، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اور پھر اور ظاہر ہے اگر جائے گا تو اس سے جنرل ندیم انجم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، وہ تو اب پھر ایکسٹینشن لے کر آرمی چیف بننے کی لائن میں بھی ہے، اور ان کی آپس میں جو پارٹنرشپ بڑی اچھی جا رہی ہے حافظ صاحب کی اور اس کی، تو اس کا جو ہے وہ سیاسی جو ہے اگر اس کے اوپر بھی یہ دبا لگ جاتا ہے جس طرح فیض حمید پہ لگا تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، تو اس کے لیے بھی پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے خلاف بھی اسی طرح
احتجاج شروع ہو سکتے ہیں، تو نوکری جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی نوکری بچائی اور اس DGISI کا مستقبل بچایا کہ انٹرویو کا یہ حصہ جو ہے اس کو نشر ہی نہیں کیا، یعنی وہ اس کو نا کینچی لگا دی سینسر والی اپنی چینل کے طرف سے، اور جو ہے باقی انٹرویو چلا دیا جس میں یہ وضاحت جو تھی وہ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ چونکہ مولانا صاحب کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس انٹرویو کو ریکارڈ کر رہی تھی، تو ادھر سے ان سے پھر ایک جو ہے سوشل میڈیا پر غالباً جی ظفر نقوی صاحب بڑا اچھا وہ بھی پروگرام کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ حصہ جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کر کے دکھا دی کہ یہ دیکھیں جی اصل بات تو یہ ہوئی تھی جو مولانا صاحب نے کہی، اور اس نے جو ہے وہ اس کو روک دیا، اور الٹا مولانا کے لیے اس نے سیاسی مشکلات پیدا کر دی، ان کے حریفوں کو موقع دے دیا کہ ان پر تنقید کر سکیں۔ تو میں وہ چھوٹا سا حصہ ہے وہ آپ سن لیں کہ اس بی نے کیا سوال کیا اور مولانا نے کتنی دلیری کے ساتھ جو ہے اپنے موقف کی جو ہے وہ پورا وضاحت کی، اور اس جو حاضر ڈیوٹی جرنیل اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ فیض تو اس وقت DGISI نہیں تھے، انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے، کروایا ہے یا بارات آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ اچھا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے بعد والے تھے، جنرل فیض کے بعد والے وہ موجود تھے، جس مجلس کا میں بات کر رہا ہوں وہ موجود تھے۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں مولانا نے بالکل بڑے تحمل سے جواب دے دیا ہے کہ جو موجودہ والے تھے، تو وہ آگے سے یہ نا اس کو بڑھا رہی ہے، اس میں سسپینس پیدا کر رہی ہے، اور اپنی طرف سے مولانا کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب میں یہ کہوں گی کہ موجودہ والے، تو مولانا صاحب جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ بات نہیں کریں گے، لیکن مولانا اپنے موقف پر کس طرح ڈٹے رہے سنیں۔ بڑی ہو یا چھوٹی، میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے گاندھی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اس کو زیادہ زیر بحث لانے کی بجائے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے۔ رہا یہ کہ ان کو ادراک جب ہوا، اس میں کوئی شک جب ادراک ہوا کہ سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جا رہا تھا دفاعی عدم استحکام پر، تو یہاں ان کو بھی ادراک ہوا، اور پھر انہوں نے سنبھالا دینے کے لیے، کیونکہ رابطے کی سیاستدانوں کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کل جس خبر نے تہلکہ مچا دیا، جو آج آپ میرے پروگرام میں خبر دے رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ تہلکہ انگیز ہے اور خطرناک بھی ہے۔ آپ کیوں اس کو تہلکہ انگیز اور خیر، یہ سب چیزیں پاکستانی سیاست کا حصہ ہے، رہی ہے، اور چونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ انہوں نے ذرا محفوظ انداز میں گفتگو کی ہوگی، اور میں ذرا پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب آپ نے مولانا صاحب کی زبانی سن لیا کہ انہوں نے کس طرح یہ ساری باتیں کی تھی اور اس بی نے کیا کوشش کی، لیکن مولانا نے کھل کر جواب دیا کہ یہ موجودہ DGISI ہے، اور بعد میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اب اس بی نے تو پھر اب جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ اگر چلایا تو وہ اس کا جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو GHQ والے وہ تو ان کی چھڑی کے اشارے پہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ ایڈٹ کر دیا سارا کچھ، اور یہ اس کی یہ حرکت جو تھی، اس نے مولانا فضل الرحمان اور کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو موقع دیا کہ وہ ان پر تنقید کر سکیں۔ تو ایک سوشل میڈیا پر ٹویٹ چل رہی ہے جس میں رانا ثناء اللہ کا نام ہے، تو میں نے ان کی طرف تردید نہیں ویسے دیکھی، تو وہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ تو کوئی موقع جانے نہیں دے رہا، تو اس نے کیا، اسے چونکہ شہباز شریف کی طرف سے یہ ٹاسک بھی ملا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت جو ہمارے پر جو گولہ باری کر رہے ہیں تو اس کا جواب تم نے دیتے رہنا ہم کو۔ اسی مشن کے تحت رانا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مولانا پر تنقید کر دی کہ بھائی نام لینا ہے تو ان کا لینا جو حاضر ڈیوٹی، اتنی ہمت نہیں ہے، ریٹائر جو ہے گیا اس کا نام لے لیں۔ تو یہ بہت ہی غلط رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو ہے حرکت تھی، اسے تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے تھا کہ حالات کو اتنا خراب نہ کریں۔ ابھی آپ کے درمیان پھر جو ہے اتحاد ہونا ہے، نواز شریف جو ہے وہ اس وقت گو کی کیفیت میں، اب تو وہ حکومت سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے کہ ہم نے حکومت نہیں لینی، تو پھر آپ کو مولانا کے ساتھ ہی مل کر سارا کچھ کرنا ہے، تو اس لیے اتنی جلد بازی سے مولانا کی طرف جو ہے فائرنگ نہ کیا کریں۔ تو بہرحال مولانا نے اس میں بتا دیا کہ کیا حاضر ڈیوٹی اور کیا ریٹائر، میں تو کھل کے جو ہے وہ نام لوں گا۔ تو اب آپ نے سن تو لیا نا
کہ مولانا نے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا کہہ دیا کہ موجودہ والا اس میٹنگ میں شامل تھا، اور یہ جو غریدہ فاروقی ہے، اس نے یہ صحافتی بددیانتی کی، جس سے رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کو جو ہے یہ موقع ملا کہ وہ جو ہے ان کے مولانا کے خلاف جو ہے یہ تنقید کر سکیں اور ان کو جو ہے ملائن کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت، اور کھریاں کھریاں کے اگلے سیشن تک رب رکھا۔